بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ خدا کا تصور۔ اسلام میں توحید خالص ہے اور کسی بھی طرح کا ذرا سا بھی شرک اسلام میں برداشت نہیں ہے، لیکن یہودیت کے بعض طبقات حضرت عیسی علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت سے ثابت ہے، اور حضرت مولانا حفیظ الرحمن سیوہاری کی تحقیق کے مطابق اسرائیل کے وجود سے پہلے فلسطین میں یہود کا ایک طبقہ حضرت عیسی علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتا تھا۔ حالانکہ یہود عامتہ اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن دلوں کا بید اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جانتا ہے۔ کتابیں۔ اسلام کی اہم ترین کتاب قرآن کریم ہے، اور اس کے بعد حدیث کا مرتبہ ہے۔ قرآن کریم میں کسی بھی قسم کی تحریف نہ تو ہوئی ہے اور نہ ہو سکے گی، کیونکہ اس کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ جبکہ یہودیت میں اہم ترین کتاب تورات ہے، اور اس کے بعد تلمود کا مرتبہ ہے۔ بائبل مختلف تراجم اور خاص طور پر بائبلین دا میکنگ کا مصنف ہے۔ ملائکہ۔ اسلام میں فرشتے تو بالکل معصوم مانے جاتے ہیں، لیکن یہودیت میں فرشتے معصوم نہیں مانے جاتے۔ الصوبۃ اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے میں یا ان کا انتظام کرنے میں اس کو کوئی تھکن محسوس نہیں ہوئی، نہ اس کو آرام کی ضرورت پیش آئی، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت الکرسی نامی آیت سے ثابت ہے۔ اور یہودیت کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا فرمایا اور 7ویں دن آرام کیا، اور یہی سبت آرام آج بھی یہودیوں کا ہر ہفتہ کا سب سے اہم تہوار ہے۔ تبلیغ دین۔ اسلام دین تبلیغ ہے، اور اسی پر اس کی بقا ہے، جبکہ یہودیت اصلاً نسلی مذہب ہے۔ بنی اسرائیل کے علاوہ عامتہ کسی اور شخص کا یہودی بننا یا ہونا مشکل ہے۔ تاریخ میں مشکل سے 1-2 واقعات ملتے ہیں۔ مثلاً یمن میں ذونواز یہودی بادشاہ کے زمانہ میں کچھ لوگ یہودی بنے۔ جنت۔ اسلام کے مطابق ہر وہ شخص جس نے خدا کا حکم اپنے وقت کے نبی کے مطابق مانا اور اس پر عمل کیا، وہ جنت کا مستحق ہے، چاہے وہ نسلاً کچھ بھی ہو۔ جبکہ یہودیت کے مطابق صرف یہودی اور انصاری کے مطابق صرف انصاری جنت میں جائیں گے، خدا کے بیٹے یا اس کے دوست۔ اسلام میں خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل کہا ہے، اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب کہا ہے، جبکہ یہودیہ کا یہ تصور ہے کہ وہ سب خدا کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ مذہب کا نام اسلام۔ دین اسلام خدا کی اطاعت و فرمانبرداری اور اس کے حضور اپنی تمام خواہشات کو نچھاور کر دینے کی وجہ سے اسلام کہلاتا ہے، یعنی مکمل فرمانبرداری کا نام اسلام ہے۔ اور یہودیت حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے یہودا کے نام سے منسوب ہے، کیونکہ اس کی اولاد دوسرے بھائیوں کی اولاد کے مقابلہ میں زیادہ ترقی پذیر ہوئی اور بڑھی۔ آج بھی اس کی نسل موجود ہے، باقی بھائیوں کی نسلیں غائب ہو چکی ہیں۔ انبیاء و رسول۔ اسلام سبھی انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے پر اصرار کرتا ہے۔ وہ شخص جو کسی بھی ایک نبی پر ایمان نہ لائے، وہ اسلام سے خارج مانا جاتا ہے۔ اور یہودی مذہب کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عہد نامہ قدیم کے سب سے آخری نبی ملیکی علیہ السلام تک ہی سب نبیوں پر ایمان لانے کے لیے اصرار کرتا ہے، لیکن حضرت زکریا، یحییٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے بالکل مصر نہیں، بلکہ ایک یہودی کے لیے ان جلیل القدر انبیاء پر ایمان لانا بالکل ضروری نہیں۔ اسلام کے مطابق خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء اور سب سے آخر میں آنے والے ہیں۔ آپ کے بعد نبوت ختم ہے، اور یہودیت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل الانبیاء ہیں، اور حضرت ملاکی علیہ السلام ختم الانبیاء ہیں۔
اسلام تمام انبیاء کو معصوم مانتا ہے، جبکہ یہودیت نے تقریباً ہر ایک نبی کو داغدار بنا دیا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام۔ اسلام ان دونوں حضرات انبیاء کو اسلام انبیاء کی فہرست میں شمار کرتا ہے، جبکہ ان دونوں حضرات کو یہودیت صرف سلاطین مانتی ہے اور انبیاء و رسل کی فہرست سے خارج کرتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور تجلی الہی۔ اسلام کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے بذات خود دیکھنے کے اسرار پر تجلی الہی کے جبل طور پر پڑنے سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر نیچے گر گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے فرمایا تھا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، جبکہ یہودیت میں تورات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ان کے خدا کی ذات کو دیکھنے کے اصرار پر یہ کہا کہ تم میرا چہرہ نہیں دیکھ سکو گے بلکہ پیٹھ دیکھ سکو گے۔ اسماعیل یا اسحاق علیہ السلام۔ اسلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ مانتا ہے، اور تورات بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 13 سال تک اکلوتا بیٹا مانتا ہے، اور یہودیت حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ مانتی ہے۔ یہودیت حضرت اسحاق علیہ السلام کو اکلوتا بیٹا مانتی ہے۔ قرآن شریف اور توریت۔ اسلام کی سب سے اول اور سب سے عظیم کتاب یعنی قرآن کریم ہر طرح کی تحریف، کمی و پیشی سے محفوظ ہے، اور اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے بذات خود لیا ہے، جبکہ یہودیت کی سب سے اہم ترین کتاب تورات ہے، جو کئی دفعہ جلائی جا چکی ہے، جس میں خود علماء یہود کے مطابق نہ جانے کتنے تغیرات ہو چکے ہیں۔ اصل تورات تو کہیں نہیں ملتی، صرف اس کی مختلف زبانوں میں تراجم ملتے ہیں، جو تقریباً سبھی الگ الگ ہیں۔ عورت اور نبوت۔ اسلام کے مطابق کوئی بھی عورت رسول یا نبی نہیں گزری ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت اور رسالت جس صلاحیت کو چاہتی ہے، وہ صلاحیت و اوصاف عورت کے اندر اس کی فطری ساخت کی وجہ سے اس میں پیدا نہیں ہو سکتے، اور یہودیت کے مطابق عورت نبی ہو سکتی ہے۔ عہد نامہ قدیمی میں کئی عورتوں کے نام انبیاء کی فہرست میں شامل ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام۔ اسلام حضرت لوط علیہ السلام کو ہدایت کا نمونہ بنا کر پیش کرتا ہے، جبکہ یہودیت حضرت لوط علیہ السلام کو نعوذ باللہ ایک زانی کے طور پر پیش کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اسلام حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدایت کا نمونہ اور گناہوں سے معصوم اور نبی برحق مانتا ہے، اور ہر قسم کے کفر و سر و بت پرستی کے ارتکاب سے بری تسلیم کرتا ہے، جبکہ یہودیت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدایت کا نمونہ نہیں مانتی، ان کو صرف ایک بادشاہ تسلیم کرتی ہے، گناہوں سے پاک بھی نہیں مانتی، کفر و سحر اور بت پرستی کا الزام آپ پر لگاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک سچا مسلمان اور حنیف مانتا ہے، جبکہ یہودیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بطور یہودی کے پیش کرتی ہے اور ان پر اتنا فخر کرتی ہے کہ یہود اپنے گناہوں پر نادم بھی نہیں کرتے کہ بابائے ابراہیم کی وجہ سے خدا ان کے گناہ معاف کر دے گا۔ نکاح۔ اسلام یہودی عورت سے کسی مسلمان کے نکاح کو اس حالت میں بھی جائز قرار دیتا ہے کہ وہ اپنے اصلی یہودی مذہب پر رہے، اور یہودیت کسی بھی عورت کا نکاح کسی مرد سے صرف اس حالت میں قبول کرتی ہے کہ وہ اپنا قدیم دین چھوڑ کر یہودیت اختیار کر لے۔ نماز۔ اسلام میں نماز میں وہ سارے ارکان موجود ہیں جن کے ذریعے آدمی کامل طور پر خدا کی فرما برداری کا حق ادا کر سکتا ہے، اور یہودیت میں رکوع، سجدہ، قیام وغیرہ نہیں ہے۔ قبلہ۔ اسلام میں نماز میں کعبہ شریف یعنی مکہ شریف کی طرف رخ کرنا لازمی ہے، اور یہودیت میں نماز میں یروشلم ہیکل سلیمانی کی طرف رخ کرنا لازمی ہے۔ قبر۔ اسلام میں میت کو قبر میں قبلہ رخ لٹایا جاتا ہے، اور یہودیت میں میت کو یروشلم
بیت المقدس کے رخ پر لٹایا جاتا ہے۔ نمازوں کی تعداد۔ اسلام میں 5 وقت کی نمازیں یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب و عشاء لازمی ہے، اور یہودیت میں صرف 3 وقت کی نماز فجر، ظہر، مغرب واجب ہے۔ موت۔ ایک مسلمان کسی کی موت کا سن کر یہ کہتا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ موت ایک حقیقت مانی جاتی ہے اور اس سے کوئی بھی مترین مسلمان نہیں ڈرتا، بلکہ حدیث اور رسول کی روشنی میں موت دنیا و آخرت کے درمیان ایک پل مانی جاتی ہے۔ اور یہودیت موت کا نام سن کر یہ کہتا ہے قاضی صادق کے بابرکت۔ یہودی موت کا نام سے ہی گھبراتا ہے، حتیٰ کہ جب موت آتی ہے تو مرنے والے کو اس کا نام بدل کر پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا ہی کو اصل سمجھتے ہیں اور ہزاروں سال جینا چاہتے ہیں۔ نماز و دفن۔ اسلام میں کوئی بھی بالغ مرد جنازے کی نماز پڑھ سکتا ہے، اور جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، اور یہودیت میں صرف قریبی رشتہ دار ہی جنازے کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ جنازے میں شامل نہ ہونا گناہ ہے۔ روزہ۔ اسلام میں روزہ کا وقت فجر کے وقت سے شروع ہو کر غروب شمس تک ہے، یہاں تک کہ رات ہو جائے، اور یہودیت میں روزہ کا وقت سورج کے غروب سے لے کر اگلے روز کے غروب شمس تک ہے، یعنی 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ سود۔ اسلام میں سود کی بالکل ممانعت ہے، اور یہودیت میں کسی یہودی سے سود نہیں لیا جا سکتا، لیکن یہودی غیر یہود سے سود لے سکتا ہے۔ جہاد۔ اسلام میں جہاد کا اصل مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے۔ اپنی حفاظت کے لیے بھی، ظلم سے بچنے کے لیے بھی جہاد کی اجازت ہے۔ اگر کوئی شخص عین میدان جہاد میں کسی مسلمان کے سامنے کلمہ پڑھ لے یا کسی گاؤں سے اذان کی آواز آ جائے تو ان سے جہاد نہیں کیا جا سکتا، جبکہ یہودیت میں جہاد کا مقصد صرف زمین و جائیداد کی تحصیل ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی جان بچانے کے لیے یہودیت اختیار بھی کرنا چاہے تب بھی اس کو قتل کر دینا جائز ہے۔ طعام۔ اسلام میں ہر ایک طیب چیز کا کھانا جائز ہے، حتیٰ کہ اونٹ اور خرگوش کی بھی اجازت ہے۔ یہودیت میں اونٹ اور خرگوش کو کھانا جائز نہیں، حتیٰ کہ ایسے پھل کو کھانا بھی جائز نہیں جو ایسے درخت سے توڑا گیا ہو جو 3 سال سے کم ہو۔ ذبیحہ۔ اسلام یہودیوں کے ہاتھ کے ذبح کیے ہوئے حلال جانور کا گوشت کھانا جائز قرار دیتا ہے، اہل کتاب ہونے کی وجہ سے، اور یہودیت کسی مسلمان کے ہاتھ سے ذبح کیے ہوئے حلال جانور کو بھی یہودی کے لیے کھانا جائز نہیں رکھتی۔ شیطان نے حضرت آدم و حوا کو دھوکہ دیا اور شجرہ ممنوعہ کھلا دیا۔ یہودیت میں شیطان کے بجائے سانپ نے حضرت حوا کو دھوکہ دیا اور شجر ممنوعہ کھلوا دیا۔ عورت کا مقام۔ اسلام عورت کو اس کا جائز مقام دیتا ہے۔ صرف ساخت کی وجہ سے مرد کے مقابلے میں اختیارات کچھ کم ہیں، جبکہ یہودیت میں عورت پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ اسی نے حضرت آدم کو بہکا کر شجر ممنوعہ کا پھل کھلوایا، اس لیے سب سے پہلے گناہ کی مرتکب وہی ہوئی، یعنی گناہ کی شروعات کا الزام عورت کے اوپر ہے، جس کی سزا کے طور پر مرد کو اس کے اوپر حاکم بنایا گیا ہے اور اس کو حمل کے جننے وغیرہ کی سزائیں دی گئی ہیں۔ مرد اور عورت کا ساتھ۔ اسلام میں مرد اپنی عورت کے ساتھ ایام خیض و نفاس کے علاوہ کسی بھی وقت اس کے بستر پر جا سکتا ہے، اور یہودیت میں ایام خیض کے علاوہ مزید 7 روز تک وہ اپنی بیوی کے ساتھ بستر میں شرکت نہیں کر سکتا۔ جنسی معاملات۔ اسلام میں مرد اپنی عورت کے ساتھ جنسی معاملات کا تذکرہ کر سکتا ہے، جبکہ یہودیت میں جنسی معاملات کا تذکرہ کرنا جائز نہیں۔ ختنہ۔ اسلام میں ختنہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بلکہ سنت ابراہیمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ختنہ کتاب تخلیق کے مطابق 99 سال کی عمر میں ہوئی تھی، تبھی سے یہ حکم سنت الانبیاء مانا جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں آج تک رائج ہے اور انشاءاللہ رہے گی۔ اور یہودیت میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ صدیوں بعد تک ختنہ رائج تھی، لیکن عیسائیت کے اثر و رسوخ بڑھنے کی وجہ سے سینٹ پال کے بعد ختنہ پر پابندی لگا دی گئی۔ اسی لیے آج یہود میں بھی
یہ سنت ابراہیمی مفقود ہو گئی ہے۔